اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، آمین۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ ساتھ پیار و محبت کے ساتھ خوشیوں والی اور اتفاق والی اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے لوگ جاتے تھے، پریشانیوں کو بھی لے کر جاتے تھے اور معاملات کے حل کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے تھے، مسائل پوچھنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے طریقے بھی پوچھنے کے لیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غریب آدمی سے لے کر ایک بادشاہ تک زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ کوئی جاتا کہ ہمارے گھر میں رزق کی تنگی ہے اور کاروبار نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، آپ کیا بتاتے تھے یہ بھی آپ جان لیں۔ اس لیے میں اپنے دیکھنے والوں کو سورۃ الواقعہ کا خاص الخاص عمل بتاؤں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ کو رزق کی تنگی ہو، کاروبار نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ طاقتور وظیفہ ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ کو اس وظیفے کی پورے فائدہ حاصل ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کی پوری سمجھ آ جائے اور آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے، کیونکہ ایک چھوٹا سا کام بھی رہ جائے تو وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، جو بھی وظیفہ بتاتی ہوں انسانیت کی بھلائی کے لیے بتاتی ہوں، لہٰذا میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اسلامی چینل کو جوائن کر لیں اور ساتھ میں لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سورۃ واقعہ کو ایک روایت میں سورۃ الغنی کے نام سے مشرک کیا گیا ہے۔ ابو فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ مسعود رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے تو حضرت عثمان ابن عفان ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے گناہوں سے۔ تو پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا اپنے رب کی رحمت۔ تو پوچھا ہم آپ کے لیے طبیب کو بلوائیں؟ تو فرمایا طبیب ہی نے ہمیں بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ تو پوچھا اچھا میں آپ کو کوئی وظیفہ دینے کا حکم دوں؟ فرمایا آپ اس سے پہلے ہم مجھے منع کر چکے ہیں، اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ پھر کہا کہ مجھے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ پیش کرنے کی اجازت دیں۔ تو فرمایا کہ میں نے ان کو ایک ایسی چیز سکھا دی ہے، پھر جو یہ اگر اس کو پڑھ لیا کریں گے تو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھی تو وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا۔ حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ الواقعہ اور اس جیسی اور صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس صورت کے بارے میں اسلامی کتابوں میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ جو شخص سورۃ الواقعہ کی روزانہ تلاوت کرے گا تو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ غافلوں میں سے نہیں۔ لہٰذا یہ بات لوگوں میں عام ہے کہ سورۃ الواقعہ فقر و فاقہ کا مداوع اور غربت افلائی کا علاج ہے۔ اس لیے اس سورت کو کچھ لوگوں نے روزانہ کی تلاوت کا وظیفہ بنایا ہوا ہے۔ بعض لوگ کاروبار کے اضافے کی غرض سے فیکٹریوں اور دکانوں میں اجتماعی
تلاوت کرواتے ہیں، اور اسی نسبت سے فصلوں کی بہتری کے غرض سے محکمہ زراعت نے بھی خوب تشریح کی ہے کہ کھیتوں میں بیج بوتے وقت سورۃ الواقعہ کی تلاوت کا اہتمام کرنے سے فصلوں کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ جس نے ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی اسے کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں پہنچے گا، اور جو شخص شب جمعہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لے گا اور اسے لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے، اور وہ دنیا میں ہرگز ناراضگی اور تکلیف نہیں دیکھتا، اور فقر و فاقہ اور آفت دنیا میں سے کوئی آفت اس کے اوپر نہیں آئے گی، اور وہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اپنے گھر کی عورتوں کو سورۃ الواقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ گھر میں خوشحالی کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت کی تلاوت اس قدر دل ہلا دینے والی اور چکا دینے والی سورت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد پھر انسان کے غفلت کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمیں بتائی ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کے چہرے مبارک پر اتنی جلدی بڑھاپا کیوں نما ہو گیا، آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، سورۃ الدہر، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات اور سورۃ عما یتساءلون نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان صورتوں میں قیامت کے ہلا دینے والے واقعات اور خوفناک حادثات اور مجرموں کی سزاؤں کا بیان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الواقعہ مکہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ الواقعہ قرآن پاک کے ترتیب کے لحاظ سے 56ویں سورت ہے اور قیام زمانہ میں مکہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ اس کے 3 رکوع ہیں۔ اس میں انسان کو قیامت کے حالات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سورۃ واقعہ 27ویں پارے کے اندر ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ سورت محفوظ ہو جاتی تو آپ ہر گھر کے اندر تمام افراد مل کر جو بھی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے سورۃ الواقعہ رات کو پڑھ لیا کریں۔ آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ لیں یا پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر رزق کی تنگی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے، سمجھ لیں، جو بات ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک بات پر عمل کرنا ہو تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب، وہ تو ملے گا ہی ملے گا، اور دوسری بات یہ کہ 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا کی پریشانیوں سے دور کر دیتا ہے۔ آپ اپنی بچوں سے بھی کہیں کہ وہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کیا کریں اور خود بھی اس سورت کی تلاوت کریں۔ یہ نہیں کہ گھر میں سے ایک آدمی بس تلاوت کر رہا ہے، سب لوگ اس سورت کی تلاوت کریں۔ اگر ایک آدمی پڑھ رہا ہے تو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر گھر کے سارے لوگ مل کر سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں تو اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے اس وظیفے پر عمل کریں، کیونکہ یہ وظیفہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ عام آدمی کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ انسان لالچی ہے، دنیا کے فائدے کے لیے تو لالچ کرتا ہی ہے، لیکن میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آخرت کے فائدے کا بھی لالچ کرو، جو فائدہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا میں کچھ بھی مل جائے گا تو عارضی ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگو کہ دنیا کی نعمتوں بھی عطا فرمائے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ لہٰذا میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سورۃ الواقعہ کو زبانی یاد کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سورت کی برکات
سے تمام رزق اور کاروبار کے مسائل کو حل فرمائے۔ اور میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر میرا وظیفہ پسند آئے تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملوں گی ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔